بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم مرکب غیر مفید کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے اور سننے والے کو کسی خبر یا طلب کا فائدہ جو ہے وہ حاصل نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ پھر مرکب غیر مفید کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مرکب اضافی، دوسری قسم ہے مرکب بنائی، تیسری قسم ہے مرکب معنی صرف۔ مرکب معنی صرف۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ کی اضافت جو ہے وہ دوسرے کی طرف ہوتی ہے، جیسے غلام زیدن۔ اس کے پہلا جز جو ہے غلام جو ہے یہ مضاف ہے۔ غلام کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اور زیدن جو ہے دوسرا جز یہ مضاف الیہ ہے، یعنی غلام کی اضافت جو ہے وہ زید کی طرف کی گئی ہے۔ غلام یہ مضاف ہے اور زیدن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی خبر یا طلب کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ پھر مرکب غیر مفید کی تین قسمیں ہیں۔ مرکب اضافی ہے، مرکب بنائی ہے، اور مرکب معنی صرف ہے۔ مرکب اضافی جیسے غلام زیدن، غلام زیدن، اس میں لفظ غلام کی اضافت جو ہے وہ زید کی طرف ہے۔ غلام جو ہے یہ مضاف ہے، اور زیدن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ کیا ہے؟ زیدن مضاف الیہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر آئے گی، یا دو زیریں آئیں گی یا ایک زیر آئے گی، ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مرکب غیر مفید کی دوسری قسم ہے مرکب بنائی۔ وہ مرکب غیر مفید ہے، مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے کہ دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو، جس میں دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم جو ہے وہ حرف کو شامل ہو، حرف کو شامل ہو۔ جیسے احادہ عشرہ، جیسے احادہ عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک۔ احادہ عشرہ کہتے ہیں 11 کو، اور تسعۃ عشرہ کہتے ہیں 19 کو۔ احادہ عشرہ یعنی 11 سے لے کر تسعۃ عشرہ 19 تک، یہ اصل میں ہے احدٌ و عشرٌ۔ کیا ہے جی؟ احدٌ و عشرٌ اور تسعۃ و عشرٌ۔ یہ اصل میں کیا تھے جی؟ احادہ عشرہ جو ہے یہ اصل میں ہے احدٌ و عشرٌ، اور تسعۃ عشرہ یہ ہے تسعۃ و عشرٌ، یعنی احادہ عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک جتنے بھی یہ الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ مرکب بنائی ہیں۔ کیا ہیں؟ اس میں دو اسموں کو ایک کیا گیا ہے، دو اسموں کو ایک کیا گیا ہے، اور اس میں جو دوسرا اسم ہے وہ حرف کو بھی شامل ہے، اور اس میں واو کو حذف کر کے دو اسموں کو ایک بنا دیا گیا۔ واو کو کیا کیا گیا جی؟ حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کے دونوں جز یعنی احادہ اور عشرہ یہ مبنی بر فتح ہیں۔ کیا ہیں؟ احادہ بھی مبنی بر فتح ہے اور عشرہ بھی مبنی بر فتح ہے، سوائے اثنا عشرہ کے، سوائے اثنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا جز جو ہے یہ معرب ہے اور دوسرا جز جو ہے وہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اب اس میں سمجھے ذرا اثنا عشرہ میں
لفظ اسنا جو ہے کیا ہے؟ اسنا، یہ کیا ہے؟ یہ مورب ہے. کیا ہے؟ یہ اسنا جو ہے یہ کیا ہے؟ مورب ہے. اور دوسرا جز جو ہے یعنی عشرہ یہ مبنی ہے. کیا ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے کہ جس میں دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو، دو اسموں کو، اور دوسرا اسم جو ہے وہ حرف کو شامل بھی ہو، حرف کو شامل بھی ہو. تیسری قسم مرکب غیر مفید کی مرکب معنی صرف ہے. کیا ہے؟ مرکب معنی صرف وہ مرکب غیر مفید ہے کہ دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو، دو اسموں کو، اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو. دوسرا اسم جو ہے وہ کسی حرف کو شامل، جیسے بالا بکو، بالا ادارا موت. ان کا پہلا جز جو ہے اکثر علماء کرام کے نزدیک فتح بر مبنی ہے. فتح بر اکثر علماء کے نزدیک کیا ہے جی؟ فتح بر مبنی ہوتا ہے. اور دوسرا جز جو ہے یہ مورب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مورب اور مبنی. اس کے بارے میں ہم نے وضاحت کی تھی. ایک کچھ الفاظ جو ہیں وہ مورب ہوتے ہیں اور کچھ مبنی ہوتے ہیں. سمجھیں ذرا، مرکب معنی صرف وہ مرکب غیر مفید ہے کہ جس میں دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم جو ہے وہ کسی حرف کو شامل نہ ہو. جیسا کہ بالا بکو، بالا بکو. بال جو ہے یہ ایک اسم ہے اور بکو جو ہے یہ دوسرا اسم ہے. تو دونوں اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، ایک. اور دوسرا اسم یعنی جو بکو ہے نا، یہ اسم جو ہے کسی حرف کو شامل نہیں ہے. مثال کے طور پر باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، یہ سب جو ہیں کیا ہیں؟ یہ حروف ہیں. کیا ہیں؟ تو کوئی اس کو بکو کو جو ہے حروف میں شامل نہ کرے، کیونکہ یہ دوسرا اسم جو ہے کسی حرف کو شامل نہیں ہوتا، حرف کو شامل نہیں ہوتا. اور حاضرہ موت، حاضرہ، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پہلا جز جو ہے وہ اکثر علماء کے نزدیک فتح بر مبنی ہوتا ہے. یعنی بالا اور حاضرہ ان کے اوپر زبر آتی ہے، فتح آتی ہے، مبنی بار یہ فتح ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی. اور دوسرا جز جو ہے یہ مورب ہوتا ہے. دوسرا جز اس کو حرکت دی جا سکتی ہے، جو مبنی ہوتا ہے اس کو حرکت نہیں دی جا سکتی، اور جو مورب ہوتا ہے اس کو حرکت اس کی تبدیل ہو جائے گی پچھلے حروف کی وجہ سے. اب آپ نے سمجھنا ہے کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے. ہمیشہ کیا ہوتا ہے جی؟ جیسے غلام زید قائم، غلام اندی احد عشر درہمن، اندی جاء بالا بکو، جاء. مرکب غیر مفید جو ہے وہ ہمیشہ جملے کا کیا ہوتا ہے؟ جز ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا. یہ دو کلمے لفظاً ہوں گے یا ایک جو ہے پوشیدہ ہوگا. اگر دونوں کلمے لفظاً ہوں گے جیسے کہ دارابا زیدن، دارابا زیدن، اس میں آپ دیکھیں دارابا جو ہے یہ ایک کلمہ ہے اور زیدن جو ہے یہ دوسرا کلمہ ہے. اور زیدن قائمن، زیدن پہلی فعل کی مثال ہے، دوسری اسم کی مثال ہے. زیدن قائمن میں زیدن ایک جملہ ہے، ایک کلمہ ہے، اور قائمن زیدن ایک کلمہ ہے اور قائمن دوسرا کلمہ ہے. یا ایک پوشیدہ ہوگا، ان دونوں میں سے ایک کیا ہوگا؟ جیسے اضرب، جیسے اب اضرب جو ہے اس میں آنتا ضمیر جو ہے یہ کیا ہے؟ یعنی ایک کلمہ تو ظاہر ہے، اضرب ظاہر ہے،
اور دوسرا کلمہ جو ہے وہ پوشیدہ ہے جس کو انتا کہتے ہیں، انتا۔ جملے میں دو سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں جملے میں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ کی کوئی حد۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے علم نحو کا چوتھا سبق آپ نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔